السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام صادق پیش کرتے ہیں حقائق محدویت۔ اس گفتگو میں حقیقت وجود دجال کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈیپ کانسیپٹ کو بالکل نئے ماڈرن ڈیجیٹل لینس سے ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، آج کل ہم اپنی فزیکل اور ڈیجیٹل سیکیورٹی پر تو بہت بات کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن ایک ہڈن تھریٹ ہے، ایک ایسا پوشیدہ خطرہ جو ہماری نظروں سے بالکل غائب ہے۔ یہ وہ چور ہیں جو ہمارا پیسہ نہیں بلکہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ چراتے ہیں۔ آج ہم اسی اینشنٹ وزڈم کو آج کی ڈیجیٹل ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ اس ہائپر کنیکٹڈ ماحول میں خود کو کیسے سیف رکھا جائے۔ یہ بنیادی پیغام ہی ہماری آج کی اس پوری ڈسکشن کا فوکس ہے۔ یہ کوئی روایتی سی بات نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے سب سے بڑے چیلنج کا ایک بہت ہی کرٹیکل انالیسس ہے۔ تو چلیں سیدھا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اچانک ہمارا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو ہمارا ریاکشن کیا ہوگا؟ آبویسلی ایک پینک مچ جائے گا۔ ہم فوراً بینک کو کال کریں گے، سارے پاسورڈز چینج کریں گے اور اپنی ڈیجیٹل فائنانسز کو بچانے کے لیے ہر ممکن اسٹریٹجی اپنائیں گے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں، ہم اپنے پیسوں اور ڈیٹا کو لے کر اتنے پروٹیکٹیو ہیں، مگر ہم اکثر اس ہیکنگ کو مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں جو ہمارے سب سے قیمتی اثاثے یعنی ہمارے بلیف سسٹم، ہمارے ایمان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ فونز پر تو ہم نے فیس آئی ڈی اور پاسورڈز لگا رکھے ہیں، لیکن اپنے ذہن اور روح کے دروازے ہر قسم کے ڈیجیٹل وائرس کے لیے بالکل کھلے چھوڑ دیے ہیں۔ اس سچویشن کو آپ یوں سمجھیے جیسے کوئی ملک کسی خطرناک نئے وائرس یا کسی بہت بڑے سائبر اٹیک کا سامنا کر رہا ہو۔ جب کوئی نیا وائرس آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے سمٹمز کو سمجھتے ہیں، پریونٹیو میجرز لیتے ہیں اور ایک سمارٹ ڈیفنس اسٹریٹجی بناتے ہیں ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہماری روحانیت اور ہمارے بلیف سسٹم کو بھی آج ایک بالکل نئے قسم کے وائرس کا سامنا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ وائرس کھانسی یا بخار نہیں لاتا، بلکہ یہ خاموشی سے ہمارے خیالات، ہماری پرائیورٹیز اور ہمارے عقائد کو کرپٹ کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس ایکسٹرنل تھریٹ کو ٹائم پر نہیں سمجھیں گے تو یقین جانیں ہم بغیر لڑے ہی یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اور بس یہیں سے دجال کا وہ کانسیپٹ سامنے آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ نارملی ہم کیا سوچتے ہیں؟ دجال کو ایک لٹرل دیومالائی عفریت یا میتھیکل مانسٹر کے طور پر امیجن کیا جاتا ہے، لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے اسکالرز جیسے شہید باقر صدر اپنی کتاب میں اس کی ایک انتہائی لاجیکل تشریح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مطلب دراصل آخر الزمان کا وہ کرپٹ اور مٹیریلسٹک سسٹم ہے جو صرف اور صرف فزیکل ریالٹی کو دیکھتا ہے۔ اس نظام میں روحانیت کی یا اسپرچل ویژن کی آنکھ بالکل اندھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ایبسولوٹلی آج کا وہی کلچرل اور ڈیجیٹل مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں صرف مٹیریل سکسیس کے پیچھے اندھا دھن بھگاتا ہے۔ اسی حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی گہری اور پروفاؤنڈ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل غارت زدہ یعنی اصل لٹا ہوا انسان وہ نہیں جس کا مال چوری ہو جائے، بلکہ وہ ہے جس کا دین چوری ہو جائے۔ اب آپ خود سوچیں، ہم اپنی ساری انرجی، اپنی ساری سیکیورٹی اسٹریٹجیز صرف اور صرف اپنے فزیکل والیٹس کو بچانے پر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ چور جو خاموشی سے ہماری روح اور ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی فائر وال نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس چیز کی حفاظت ہی نہیں کر رہے جو ہماری ابدی زندگی کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیات اس اثاثے کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے خطبے کے دوران جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو ان کی شہادت کی خبر دی تو آپ جانتے ہیں امام علی کا پہلا سوال کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ قاتل کون ہوگا یا یہ واقعہ کب پیش آئے گا۔ ان کا پہلا سوال تھا، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ اور جب انہیں بتایا گیا کہ ہاں آپ کا دین سلامت ہوگا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ دی الٹیمیٹ ایسٹ یعنی انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ کوئی عہدہ یا دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اس کا اپنا بلیف سسٹم ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور بڑی زبردست مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ ان کا ایک صحابی جو ان سے ملنے آتا تھا کچھ دن تک نظر نہیں آیا۔ جب امام نے اس کے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ بتایا کہ وہ فائنینشیل بینکرپسی یعنی شدید غریبی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس پر امام نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا اس کا دین سلامت ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ ہاں اس کا دین بالکل محفوظ ہے تو امام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مالدار ہے۔ یہ ہے وہ پرسپیکٹیو جو آج کا یہ مٹیریلسٹک سسٹم ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اگر ہمارا انٹرنل کمپس بالکل صحیح سمت میں ہے تو یقین مانیں ہم بینکرپٹ ہو کر بھی دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیتھ سٹیلرز آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کی ڈائگنوسٹکس کریں تو ہم انہیں 2 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے انٹرنل تھریٹس ہیں، یعنی ہمارا اپنا ایگو، ہمارا نفس اور ہماری وہ خواہشات جن کی ہم نے کوئی ٹریننگ ہی نہیں کی، اور دوسری طرف ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، یعنی ہمارا کرپٹ ماحول، بری صحبت اور آج کے دور کی یہ اینڈلیس ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک بہت ہی ڈیڈلی کمبینیشن بناتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کی کمزوری ہی دراصل باہر کے حملوں کو انوائٹ کرتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس اندرونی دشمن کی بات کرتے ہیں، ہمارا نفس۔ جب تک اسے پراپرلی ٹرین نہ کیا جائے، بالکل ایک جنگلی اور منہ زور گھوڑے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایبسولوٹ فریڈم چاہتا ہے، جو دل میں آئے بس دیکھے، جو دل میں آئے سنے۔ مولانا رومی نے اس نفس کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، وہ اسے الفساد یا بتوں کی ماں کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تم باہر کے کتنے ہی بت کیوں نہ توڑ لو، جب تک تمہارے اندر کا یہ سب سے بڑا بت سلامت ہے نا، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ نفس اندر بیٹھ کر باہر کے شیطانوں کے لیے خود زمین ہموار کرتا ہے۔ اسی نفس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مولانا رومی نے ایک نہایت شاندار حکایت سنائی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک مارگیر یعنی سانپ پکڑنے والا برفانی پہاڑوں میں جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک بہت بڑا اژدہا ملتا ہے جو برف کی وجہ سے بالکل جمع ہوا تھا۔ اس مارگیر نے سوچا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ اس نے اس جمے ہوئے اژدہا کو رسیوں سے باندھا اور بڑی محنت کر کے اسے بغداد شہر کے گرم بازار میں لے آیا تاکہ لوگوں کو تماشا دکھا کر کچھ پیسے کما سکے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جیسے جیسے دن چڑھا اور عراق کے سورج کی تیز گرمی اس اژدہا پر پڑی، اس کی برف پگھلنے لگی۔ اصل میں وہ مرا نہیں تھا، وہ تو صرف سردی سے سن ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اسے گرمی ملی، وہ پوری طرح زندہ ہو گیا۔ اس نے ساری رسیاں توڑ دیں اور سب سے پہلے اسی مارگیر کو نگل لیا۔ اب ذرا غور کریں، یہ قدیم کہانی آج کی ماڈرن ریالٹی پر بالکل پرفیکٹ فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ جمع ہوا اژدہا دراصل کیا ہے؟ وہ ہمارا اپنا نفس اور ہماری سوئی ہوئی خواہشات ہیں۔ جب تک ہم ایک پروٹیکٹیو ماحول میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ واہ، ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول پا لیا ہے۔ لیکن وہ عراق کا گرم سورج کیا ہے؟ وہ آج کی ڈیجیٹل دنیا ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا کے ایڈکٹیو الگوریدمز ہیں، اور ہم خود وہ بے وقوف مارگیر ہیں جو اپنے جمے ہوئے نفس کو خود اٹھا کر اس ڈیجیٹل سورج کی تپش کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ نفس بیدار ہوتا ہے تو وہ ہماری ہی روحانیت کو نگل جاتا ہے۔ اور یہ جو ڈیجیٹل سورج کی گرمی ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ یہ وہ ایکسٹرنل چور ہیں جنہیں ہم روز اپنی جیبوں میں لے کر گھومتے ہیں۔ اینڈلیس ڈوم سکرولنگ کو ہی لے لیں، جہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہائپر کنزیومرزم، جو ہمیں یہ فیل کرواتا ہے کہ ہم تب ہی سکسیسفل ہیں جب ہمارے پاس مہنگی ترین چیزیں ہوں۔ الگورتھمک مینیپولیشن، جو پریکٹیکلی ہمارے دماغ کے ڈوپامین سینٹرز کو ہیک کر لیتی ہے، اور کانسٹنٹ ویژول سٹیمولیشن، جو ہمارے ذہن کو ایک لمحے کا بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ یہ ایک بہت ہی سمارٹ ایکسٹرنل سسٹم ہے جو ہمارے انٹرنل فلاز کو بری طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ یہ آج کے دور کا الٹیمیٹ ٹروجن ہارس ہے جو بڑی خاموشی سے ہمارے گھروں اور ذہنوں میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس ڈیجیٹل بغداد سے بھاگ جائیں؟ کیا ہم انٹرنیٹ بالکل چھوڑ دیں؟ شہید مطہری اس پر ایک بہت ہی پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ چیزوں سے بھاگنا یا تقوی گریز کام نہیں آتا۔ ہم اس اژدہے کو ہمیشہ برف میں تو نہیں رکھ سکتے نا۔ اصل کمال یہ ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹرین کیا جائے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں، لیکن میرا شیطان میرے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہے، یعنی وہ پوری طرح قابو میں ہے۔ تو ہمیں بھی اس ڈیجیٹل دور سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی اسٹرینتھ اور ڈسپلن کو اتنا بلڈ کرنا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ وہ ہمیں استعمال کریں۔ یہ ساری ڈسکشن ہمیں ایک بہت ہی کرٹیکل سیلف ریفلیکشن کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کہ ہمارا یہ روزمرہ کا اسکرین ٹائم کس قیمت پر آ رہا ہے؟ ہم روزانہ کتنے گھنٹے ان ایپس کو دے رہے ہیں جو خاموشی سے ہماری توجہ، ہمارا سکون اور الٹیمیٹلی ہمارا ایمان چرا رہی ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ڈیجیٹل ہیبٹس کا ذرا سیریسلی جائزہ لیں۔ ہم اپنے بینک اکاؤنٹس کو تو بڑے اچھے سے مانیٹر کرتے ہیں، کیوں نہ آج سے اپنے اس روحانی اثاثے کی مانیٹرنگ بھی شروع کریں؟ ان چھپے ہوئے چوروں کو پہچانیں اور اپنی ڈیجیٹل لائف کے خود انچارج بنیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔